اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 3 سورہ البقرہ، آیت نمبر 270 ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ ترجمہ ہے، اور جو بھی تم خرچ کرو، کوئی خرچ یا جو بھی نظر مانو، کوئی نظر، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جس خرچ کی بات کی جا رہی ہے وہ عام روزمرہ زندگی میں کیا جانے والا خرچ ہے۔ اس نفقہ خرچ سے مراد وہ خرچ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، وہ واجب ہو یا مستحب، ہر خرچ کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا، او نظر تم من نظرن، یا جو بھی تم نظر مانو، کوئی بھی نظر۔ نظر وہ چیز ہے جسے عوامی زبان میں منت ماننا کہتے ہیں۔ فقہ میں اس کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ کسی بھی مراد کے پورا ہونے پر اپنے اوپر کوئی ایسی چیز لازم کر لینا جو واجب نہ تھی۔ انسان اپنی کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے کسی ایسے خرچ یا خدمت کو اپنے ذمہ لازم کر لے جو اس کے لیے فرض نہ ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے بر آنے پر، اپنی کسی خواہش کے یا دعا کے پورا ہونے پر کوئی ایسا نیک کام صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کرے جو اس کے ذمہ فرض نہ ہو، اسے نظر کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نظر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور جو حلال اور جائز کام کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی اور کے لیے نظر ماننا شرک ہے، کیونکہ نظر بھی نماز اور روزے کی طرح عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نظر ماننا اس کی عبادت میں شرک ہے۔ تو ایسی نظر کو اسلام میں ناپسندیدہ یا حرام قرار دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی اور کے لیے ہو، خواہ وہ کوئی بت ہو یا انسان ہو۔ تو جو اللہ کے سوا کسی اور کے راستے میں ہو، ایسی نظر حرام ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر یا منت ماننا، اس کے لیے دو شرائط ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی نیک، جائز اور حلال کام کی ہو۔ نظر کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیری امور میں کچھ بھی نفع بخش نہیں کرتی، بس اس سے اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ 4212۔ پھر فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو بلا شبہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نیتوں کا پورا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ضمیر کی پوشیدہ خواہشات کو جانتا ہے، انسان کی خفیہ حرکات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کس نے خلوص نیت سے کوئی عمل کیا ہے اور کس نے خلوص نیت سے نہیں کیا۔ جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی خرچ کرے یا نظر پوری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو واجب خرچ نہ کریں، یعنی نظر مان کر اسے پورا نہ کریں، اور جو مخلوق کی خوشی کے لیے خرچ کریں یا نظر کسی اور انسان کے لیے یا بت کے لیے پوری کریں، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ کیونکہ جو شخص کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر نہیں رکھتا وہ ظالم ہے۔ تو مخلوق کی خوشی کے لیے عمل کرنے والا اس لیے ظالم بن جاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کام کرنا تھا، لیکن اس نے عمل کو غلط جگہ پہ رکھ دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت سزا رکھی ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نظر کو بہترین طریقے سے پورا کرنے کی توفیق دیں اور اللہ کی راہ میں بہترین مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔